عابد، کیا کوئی مختلف تجویز ہے عالمی بینک کی طرف سے؟ جو کہا گیا ہے کچھ نیا تو شاید نہیں ہے اس میں، یہ تو ہم ہر بار لوکلی تو ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا۔ دیکھیے، عالمی بینک نے کوئی نیا نہیں کہا، یہ تو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں ایک ہم آہنگی پیدا کر سکیں، اگر کسی کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے وہاں پہ ڈسکس ہو۔ اسی طرح سے جو باقی انہوں نے کوآرڈینیشن کی بات کی ہے، سنکرونائزیشن کی بات کی ہے، تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہر سال جب وفاقی بجٹ آتا ہے اس میں ایک آئٹم لکھی ہوتی ہے صوبائی سرپلس، یعنی صوبے جو ہیں وہ اپنے آمدنی سے کچھ سیونگ کریں گے اور وہ بچا رہے ہوں گے۔ اب اگر صوبے نہیں بچا پاتے، ظاہر ہے کہ آپ کا سارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹیکسیشن کے ایشو پہ دیکھیں، ڈبل ٹیکسیشن، کسی صوبے میں جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ کوئی اور ہوگا، دوسرے وفاق میں جو ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ آئی سی ٹی کی حد تک دیکھیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، تو اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کرتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی جو بل ہے اس پہ صرف 5% جی ایس ٹی لگتی ہے۔ وہی اگر آپ راولپنڈی میں چلے جاتے ہیں جو کہ پنجاب میں ہے، یا پشاور میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو جی ایس ٹی زیادہ دینا پڑتی ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں جب بھی ہم ادارہ جاتی ریفارم کی بات کرتے ہیں یا پالیسی ریفارم کی بات کرتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان ایشوز پہ صوبوں کو اور وفاق کو آپس میں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان لائن کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی لانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک چیز میں ابھی مہنگائی کے حوالے سے جو رپورٹ ایک رہی اور خاص طور پہ غربت کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں جو نمبرز دیے گئے، کتنے الارمنگ ہیں یہ نمبرز آپ کے لیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انفلیشن کے نمبرز ابھی جس سطح پہ ہیں یہ کم ہوتی ہے اپیرنٹلی دکھائی بھی نہیں دیتی، جو پروجیکشنز ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں، سو ویئر ایگزیکٹلی اٹس اینڈنگ؟ اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ انیکویلٹی کا آ رہا ہے۔ ایشو جو ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ، یعنی وہ لوگ جن کے پاس ہے، آپ اس کو طبقہ اشرافیہ کہہ لیں، آپ اس کو اپر مڈل کلاس کہہ لیں، اور وہ لوگ جو کہ اس 40% روپی ڈیپریسیشن کے بعد اور ایک ریکارڈ انفلیشن کے بعد جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے سے بھی قاصر ہو رہے ہیں، تو ان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو گیپ ہے، یہ اگر یہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے، جو کہ پورے سوسائٹل فیبرک کو وہ ایک چیلنج کر سکتی ہے، اس کو کمزور کر دیتی ہے معاشرے کو۔ اور اس آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے امکانات ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں؟ دیکھیے، ابھی ہم نے پچھلے مہینے دیکھا، پہلی دفعہ ہوا بڑے عرصے کے بعد کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ آئے۔ آپ دیکھیں پاکستان جہاں پہ کہ ہر موضوع پہ احتجاج ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی انرجی بل بھی نہ پے کر پائیں۔ اور ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے یہ ہمارے بجلی کے بلوں پہ بھی ریفلیکٹ ہوگی، یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی، اور ابھی گیس کے بل بھی ہمیں بڑھانے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصا پہاڑ جیسا انرجی سرکل ڈیٹ جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے جس کو کہ ہمیں ختم کرنا ہے۔ تو اب لوگوں کا جو میجر کنسرن ہے وہ انرجی اور یوٹیلیٹی بلز ہے۔ ہر گھر میں چولہا بھی جلنا ہے، ہر گھر میں گرمی یا سردی کے لیے اور خاص کر روشنی کے لیے بجلی بھی چاہیے، اور اگر موٹر سائیکل موٹر گاڑی نہیں بھی تو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے انرجی بل جو ہے اس کے حوالے سے بلز بڑھ رہے ہیں۔ اب میرے پاس لاسٹ 1 منٹ ہے، میں کوئکلی چاہوں گا آپ عالمی مالیاتی ادارے کے حوالے سے جو رضا ربانی کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن ہے۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ، یہ ہماری اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب اپنے مالیاتی ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے، تو تبھی ان اداروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا گھر درست ہوتا ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ زبردستی تو ہمیں یہ نہیں آ کے کہتا کہ قرضہ لے لیں، یہ ہم ہی ہیں جو کہ ڈسپلن نہ لانے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ہم ایک اپنا پیکج بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ قرضہ ادا کیسے ہوگا۔ تو رضا ربانی کے ساتھ بصد احترام، مجھے ہائی رسپیکٹ فار ہم، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمیں آ کے مجبور کر رہی ہے، ہم مجبور ہو کے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری، آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، اور جس حوالے سے ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی اکانومی پہ، اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.